وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر سراپا رسول۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عربی زبان کے اعتبار سے یہ اسلوب حصر ہے، اور حصر میں ایک ذات کو ایک صفت کے ساتھ یا ایک صفت کو ایک ذات کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے، اور اس کے پھر اپنے اطلاقات ہوتے ہیں، اپنے معانی ہوتے ہیں، اپنے اسرار اور معارف ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ لا الہ الا اللہ، تو یہ بات اللہ رب العزت چاہتے تو یوں بھی فرما سکتے تھے کہ اللہ الہ، کہ اللہ معبود ہے، مگر اسی مفہوم کو ہم تک پہنچانے کے لیے اس نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ یہ نہیں کہ اللہ الہ ہے، بلکہ فرمایا کوئی الہ نہیں، صرف وہی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس انداز کے اندر پھر معنی میں فرق پڑ جاتا ہے کہ بھی باقی ہر ایک کی نفی ہو گئی اور اسی ایک ذات کی شان کا بیان ہو گیا۔ واہ سبحان اللہ۔ ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت کو قرآن نے بیان فرمایا، وما محمد الا رسول، اس کا بھی ترجمہ ہے اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول۔ تو جب ہم اسے حصر کے اسلوب کو ایک سادہ انداز میں دیکھیں گے تو وہ تو یہی ترجمہ بنتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں۔ اب اس کا آگے کچھ لوگوں نے غلط معنی لے لیا، اور وہ یوں لے لیا کہ اس صرف کے لفظ سے جو حصر کا ترجمہ ہوا تھا اس کو اس معنی میں یہ رنگ دے دیا کہ وہ تو صرف رسول ہیں، اور یہ معنی لینے لگے کہ معاذ اللہ اور کچھ بھی نہیں، کہ وہ صرف رسول ہیں، وہ صرف پیغام پہنچانے والے، وہ صرف اللہ کا کلام ہم تک پہنچانے کے لیے آئے اور بس، وہ صرف عبادت سکھانے کے لیے آئے اور بس، وہ صرف ہم تک قرآن اور شریعت کو پہنچانے کے لیے آئے اور بس، وہ صرف اللہ کی عطا سے تبلیغ دین کرنے کے لیے آئے اور بس۔ یہ جو اور بس کا معنی اس میں سے نکلا اور وہاں تک محدود کرنے کی ایک ناپاک جسارت کی گئی، اس کے پیچھے بے شک وہ حصر کے اسلوب کا تھوڑا بہت آسرا موجود تھا، مگر فی نفس ہی اس کے پیچھے تو باطن میں چھپی ہوئی وہ بغض اور عداوت تھی جو آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو میں نے اس لیے اس کو شروع کیا تھا کہ یہ ایسے مقامات جہاں جہاں بھی آئیں اس کا ترجمہ یوں نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تو صرف یہ ہیں، یوں نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس صرف کے لفظ کی جگہ کو بدل کر اس کے اصلی مقام پر رکھیں گے جہاں سے آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت کا اظہار ہوگا۔ اب اس اصول کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا اس جمعۃ المبارک کی گفتگو میں، اور اس کا خلاصہ اور کلائمیکس اس جملے پر ہوا تھا کہ حضور کو صرف نہ سمجھو، صرف حضور ہی کو سمجھو، اور یہ کہ حضور کو صرف نہ جانو، صرف حضور ہی کو جانو۔ اور جس نے آقا علیہ السلام کی ذات کو ہی سب کچھ سمجھا، پھر وہیں سے آگے چشمہ کھلتا ہے معرفت الہی کا، وہیں سے آگے راستہ کھلتا ہے تقوی اور عبادت کا، وہیں سے آگے راستہ کھلتا ہے اللہ کی عبادت اور بندگی کا، تعلیمات دین کا، حق اور فلاح کا، خیر اور فوز کا۔ وہ جتنے بھی سرچشمے ہیں اہل ایمان کے لیے وہ سبھی در مصطفیٰ پہ جا کے ہی آگے کھلتے ہیں۔ اس لیے بندہ مومن کا ایمان کا مرکز اور محور ہونا چاہیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ پھر آقا علیہ السلام کی ذات سے جب کسی کا تعلق جڑ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ سجدہ بھی کرتا ہے، وہ رکوع بھی کرتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ جہاد اور تبلیغ میں بھی مشغول ہوتا ہے،
وہ تلاوت قرآن بھی کرتا ہے اور وہ تسبیحات اور اوراد و وظائف بھی کرتا ہے، وہ نیکی اور احسان بھی کرتا ہے، وہ حقوق و عباد بھی ادا کرتا ہے، وہ ہمسائے کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، وہ اولاد اور والدین کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اس کی پھر ساری زندگی کا نقشہ ویسا ہو جاتا ہے جیسا اللہ نے چاہا اور سیرت مصطفیٰ میں دکھایا، پھر وہ نقشہ ہو جاتا ہے۔ مگر اس سب کی بنیاد وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ایک والہانہ محبت اور ایک ایمان کے اس مضبوط رشتے کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب اسی پر میں کچھ آیات اور کچھ احادیث اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ہم ان کو دیکھیں۔ اب اسی طرح دیکھیے ایک حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں کتاب العلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ یعطی وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، فرمایا بے شک اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ تو ہے اس کا مفہوم، مگر اس میں جو لفظ آیا انما، اس انما سے جس نے ٹھوکر کھائی اس نے کیا ترجمہ کیا اور جس نے ہدایت پائی اس نے کیا ترجمہ کیا، میں اس کا فرق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ واللہ یعطی وانما انا قاسم، اور اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس میں انما کے لفظ کا ترجمہ جب شامل کریں گے تو ایک کرنے والے نے یہ کیا کہ اللہ دیتا ہے اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، اور صرف تقسیم کرنے والا ہوں کہہ کر یہ عقیدہ بنا لیا معاذ اللہ کہ حضور کو اس کی تقسیم میں اختیار کوئی نہیں، بس وہ صرف تقسیم کرنے والے ہیں اور اختیار کوئی نہیں۔ یعنی کس شے کی نفی وہاں مراد لے لی؟ اختیار کی۔ معنی لینا تھا کہ اس بات ہے تقسیم دست مصطفیٰ کا، واہ واہ واہ، معنی تو یہ لینا تھا کہ تقسیم ہوتی ہے مصطفیٰ کے ہاتھ سے، اور معنی یہ لے لیا کہ وہ صرف تقسیم کرنے والے ہیں اور کچھ نہیں، تو معنی لے لیا اختیار کی نفی، اور اختیار کی نفی کو ثابت کر لیا اس حصر سے کہ وہ تو صرف تقسیم کرنے والے ہیں معاذ اللہ مختار نہیں۔ تو یہاں پر اس شے کی نفی نہیں ہے کہ وہ صرف تقسیم کرنے والے ہیں اور صاحب اختیار نہیں۔ اگر یہ معنی کوئی کرے گا تو پھر اس نے ٹھوکر کھائی ہے، پھر گرائمر نے اسے در مصطفیٰ دکھایا ہی نہیں ہے، اور جسے گرائمر نے اصول اور علم نے مصطفیٰ کی تحریز کا شناسہ بنایا ہے وہ جب ترجمہ کرے گا تو وہ کہتا ہے ہاں اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ دیتا ہے اور تقسیم کرنے والا صرف میں ہی ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تقسیم کرنے والا کوئی اور نہیں، تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ صرف کے لفظ کو ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھا تو معنی کیا ہے، اور وہاں سے اٹھا کر یہاں رکھا تو معنی کیا ہے۔ اب ایک کہنے والا کہتا ہے اللہ دیتا ہے اور میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں، وہ بھی امتی کہلاتا ہے، اور ایک کہتا ہے اللہ دیتا ہے اور تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں، یہ بھی امتی ہے۔ اب بولیے امتی ہونے کا حق کس نے ادا کیا ہے؟ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس اینگل سے بیان کیا اس بات کو کہ میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں، تو اس کے دل میں تو کوئی اعتراض چھپا ہے، کسی شے کی نفی ہے جو پنہاں ہے، وہ کسی بات کا انکار کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بات یوں نہیں ہے ہاں اللہ دیتا ہے اور تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ارے عطائیں تو سب اللہ کی ہیں، خزانے تو سبھی اللہ کے ہیں، مگر جس کو جو بھی ملا وہ صدقہ مصطفیٰ ملا، اور جس کو جب بھی ملا وہ وسیلہ مصطفیٰ ملا۔ ارے تیرا اور میرا وجود بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے ہے، یہ کائنات نہ ہوتی اگر وجود مصطفیٰ نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ افلاک پیدا نہ کرتا، یہ زمین اور آسمان کو پیدا نہ کرتا، یہ تحت سراسی عرش اولا تک کچھ نہ ہوتا، یہ زمین اور آسمان نہ ہوتے، یہ انسان اور حیوان نہ ہوتے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آپ کو پیدا کرنا تھا، تو تیرا اور میرا وجود بھی مرہون منت ہے وجود مصطفیٰ کے۔ تو آقا علیہ السلام کے وجود کے صدقے سے ہے کائنات کا وجود، اور آقا علیہ السلام کے صدقے سے ہے اللہ کی عطائیں۔
تو وہ جس کو بھی دیتا ہے وہ اپنے حبیب کا وسیلہ اور صدقہ سمجھ کر دیتا ہے. اس لیے اللہ دیتا ہے اور تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں. کسی اور در پہ نہ جانا کہ اللہ کی عطا کو تلاش کرنا ہے تو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانا. اگر در بدر پھرتے رہو گے کہ اللہ کی عطا یہاں سے ملے یہاں سے ملے یا وہاں سے مل جائے تو در بدر کی ٹھوکریں کھا کر پھر پلٹ کر آؤ گے. اس کی عطا کہیں سے نہیں ملے گی، وہ جب بھی ملے گی دروازہ مصطفیٰ سے ملے گی. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوبصورت گہری اور محبت والی بات کی. فرمایا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. تو پھر اس کو ہم کنسیپچولی یوں سمجھیں گے جو ایمان اور عقیدے کی پختگی ہے اور اس کی بنیاد ہے کہ اللہ دیتا ہے اور تقسیم کرنے والے فقط مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کو کوٹ کرتا ہوں، وہ ہے انما بعثت معلما، کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا. اب اس معلم کی صفت کو بیان کرنا چاہا تو لفظ آیا انما، اور انما کا پھر وہی ترجمہ ہے میں معلم بنا کر بھیجا گیا. تو کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ وہ تو صرف معلم ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ معلم صرف وہی ہے. اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس میں کتنا فرق ہے معنی کے اندر. کوئی اس کا ترجمہ یوں کرے کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تو صرف معلم ہوں، تو وہ تو کسی شے کی نفی کرنا چاہتا ہے. اور اگر یوں ہو کہ میں معلم صرف میں ہوں، اگر آپ کو علم کی خیرات چاہیے تو کہیں سے نہیں ملے گی، وہ علم کی خیرات جھولی مصطفیٰ سے ملے گی کہ جسے اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہے علم سارا اسی کے دروازے سے ملے گا. بے شک کہ جس کو اللہ رب العزت نے خود علم عطا فرمایا اور وحی کا علم عطا فرمایا، جو علم یقینی ہے، جو علم حق ہے، جو علم سچ ہے، جو علم ہر شک سے پاک ہے، جو لا ریب ہے، ہر قسم کے شبہ سے پاک اور باورا ہے، جو حقیقتوں پر مبنی علم ہے، وہ سارا علم وحی کے ذریعے سے یا تعلیم ربی کے ذریعے سے وہ تو آقا علیہ السلام کے پاس آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ پڑھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. وہ سب کچھ پڑھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. بولیے وہ پڑھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. نہیں جانتے تھے. اب اسی بات کو اگر ایک اور اینگل سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب ہم نے آپ کو وہ پڑھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو جو حضور نہیں جانتے تھے وہ تو اللہ نے پڑھا دیا. جو حضور نہیں جانتے تھے وہ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے پڑھا دیا. تو اب اگر کوئی کہے کہ حضور اب بھی یہ بھی نہیں جانتے، معاذ اللہ یہ بھی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے، تو وہ تو قرآن کی مخالفت رہا. قرآن نے تو کہا حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے پڑھا دیا ہے. تو جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب تو اللہ نے آپ کو پڑھا دیا ہے، وہ سب کی تعلیم تو عطا فرما دی ہے. تو اب کچھ ایسا نہ رہا جو مصطفیٰ نہ جانتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی کہے گا کہ حضور یہ نہیں جانتے اور یہ نہیں جانتے اور یہ نہیں جانتے تو وہ اعتراض حضور پر نہیں ہو رہا، پڑھانے والے پر ہو رہا ہے. پڑھانے والا اب دیکھیں نا، آج ایک استاذ پڑھاتا ہے، اس کے پاس ایک سبجیکٹ ہو، ایک کتاب ہو، اور وہ طالب علم کو سند دے فراغت کی کہ فارغ و تحصیل ہو گئے، پڑھ لیا. وہ کہے جی یہ لے میں نے اس کو یہ ساری کتاب پڑھا دی، اور طالب علم کو نہ آتی ہو تو قصور کس کا ہو؟ تو سارا پڑھنے والے کا تو نہیں، پڑھنے والے کی غفلت اپنی جگہ. تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھی آپ تو کہہ رہے ہیں میں نے پڑھا دیا اور اس کو آتا نہیں ہے، تو آپ نے کیا پڑھایا؟ آپ کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے پڑھا دیا ہے اور اس کو تو نہ یہ آتا ہے نہ یہ آتا ہے نہ یہ آتا ہے، تو آپ نے کیا پڑھایا ہے؟ تو اعتراض تو پڑھانے والے پر بھی جاتا ہے. اب ان دنیا کی مثالوں کو یہیں چھوڑ دیں کیونکہ یہ آپ کے اور میرے عقل کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی شان کے مطابق نہیں ہوتی، کیونکہ ہر مثال اور تمثیل نیچے ہے
اور اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور شان اس سے بلند تر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، غور کیجئے اس آیت مبارکہ پر۔ اگر کسی کو یہ ترجمے پر نہیں اتفاق، وہ نہ کرے، وہ گھر جا کے اس کے پاس جو بھی ترجمہ رکھا ہے وہ اسی ترجمے کو اٹھا کے پڑھ لے اور اس آیت مبارکہ کو دیکھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو وہ علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو جو مصطفیٰ نہیں جانتے تھے وہ تو اللہ نے بتا دیا، تو اب کچھ ایسا باقی نہیں رہ گیا جسے میرے مصطفیٰ نہیں جانتے، کیونکہ جب تک مصطفیٰ نہیں جانتے تھے تب تک وہ پڑھاتا رہا، اس کے تعلیم تعلم کا سلسلہ جاری رہا، اس کے علم کی عطا جاری رہی، علم کی خیرات اور برسات جاری رہی، اور جب حضور سب کچھ جان گئے تو اس کا پڑھانا مکمل ہو گیا، مصطفیٰ کا پڑھنا مکمل۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ۔ تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ تو اب اس کے ضمن میں بھی لفظ جو آیا اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اس کے ساتھ اس کو منسلک کر کے معنی سمجھیں گے تو معنی یہ ہے کہ اللہ دیتا ہے اور تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں۔ اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، معلم فقط میں ہوں، تم سارے کے سارے امی کے درجے پر ہو اور معلم کے درجے پر فقط مصطفیٰ تشریف فرما۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول بھیجا امیوں میں۔ امی کا معنی ان پڑھ، اور حضور کو اللہ نے بھیجا اور اللہ فرمایا ہے میں نے ان پڑھوں میں رسول کو بھیجا۔ امی کا لفظ ہے۔ اب یہ جو امی کا لفظ ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ صرف عرب اس سے مراد ہے، تو صرف عرب مراد ہیں تو حضور تو عالمین کے لیے آئے، حضور تو ہماری طرف بھی مبعوث ہوئے اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام جن انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے ان کو قرآن نے جو ٹائٹل اور عنوان دیا ہے وہ ہے امی۔ فرمایا کہ میں نے امیوں میں اپنے رسول کو بھیجا، امیین میں اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ تو کیا معنی لیں گے کہ وہ سارے ان پڑھ ہیں؟ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ تم جتنا بھی پڑھے لکھے ہو یا جتنا بھی پڑھے لکھے ہو جاؤ، تمہارا علم چاہے تمہیں چاند تک پہنچا دے یا مریخ تک پہنچا دے، چاہے فضا کو فتح کروا دے یا خلا کو تسخیر کروا دے، تمہارا علم چاہے ماں کے پیٹ میں چھپی ہوئی باتوں کو جان لے یا تمہارا علم چاہے موسم ہوا بارش کب برسے گی بادل کہاں ہوں گے ان ساری چیزوں کو جان لے، تم سارے علوم کو جان لو اور علم کی معراج پر جب پہنچ کر دیکھو گے علم مصطفیٰ کو تو اپنے آپ کو ان پڑھ پاؤ گے، مصطفیٰ کو معلم۔ اللہ اللہ، واہ سبحان اللہ۔ کہ جب اس علم کی معراج پر پہنچ کر تم اپنے علم کو دیکھو گے تمہیں لگے گا ہم نے بہت کچھ جان لیا، بہت کچھ ریسرچ کر لی اور بہت کچھ پا لیا اور بہت کچھ سیکھ لیا۔ تو جب کائنات میں اس سارے علم کو دیکھو گے وہ علم اتنا بے بہا ہوگا کہ آپ لگے گا کہ اب تو دنیا ایسے ہی اور دنیا نے سائنس نے یہ بھی جان لیا، سائنس نے یہ بھی جان لیا، دیکھو یہ بھی علم ہے، یہ بھی ٹیکنالوجی ہے، یہ بھی سائنس ہے، یہ سارا علم جان لیا۔ پھر سائنس کا علم ہے، پھر ہیومینٹی کا علم ہے، سوشل سائنسز کا علم ہے، آسٹرونومی کا علم ہے، فضا خلا اور ہوا کا علم ہے، ستاروں اور سیاروں کا علم ہے۔ وہ سارا علم جمع کر کے جب رکھو گے اور اپنے علم پر اگر اترانے لگو تو ایک لمحے آنکھیں جھکا کر گنبد خضرا کی طرف دیکھ لینا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم علم کے جس نقطے پر بھی پہنچے ہو تم ابھی ان پڑھ ہو اور علم کا سمندر تو مصطفیٰ کے دامن میں۔ اس لیے آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معلم کے منصب کے ساتھ یوں بیان فرمایا۔ تو اب اس معلم کے منصب سے یہ معنی نہیں لیا جائے گا کہ وہ صرف معلم ہیں، صرف معلم کہیں گے تو آپ اللہ کی ذات پر کسی نہ کسی نفی لازم رہے، اور وہ نفی ہر مقام پر کیا ہے؟ وہ نفی ہر مقام پر اضافت کے ساتھ یوں نہیں، جیسے واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، تو لوگوں نے نفی مراد لے لی، اختیار کی کہ اللہ دیتا ہے اور میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی مختار نہیں۔ اور اگر کوئی کہے انما بعثت معلما، اللہ دیتا ہے اور میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں،
تو پھر بھی اس نے انما بعثت معلما، میں صرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو پھر بھی کوئی معنی لے گا نہیں۔ ان سارے معانی کو اگر آپ دیکھیں گے وہ ایک ہی شے کی نفی کے اوپر منتج ہو رہے ہیں، ایک ہی شے کی نفی کے اوپر آ کر مرکوز ہو رہے ہیں، وہ یہ کہ میں سب کچھ ہوں پر میں الہ نہیں، مجھے اللہ نے سارے خزانے عطا کیے اور میں تقسیم کرتا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، الہ نہیں۔ جیسے وہ مالک ہے میں وہ الہ نہیں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور جہاں فرمایا انما بعثت معلما کہ میں صرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس کا معنی یہ نہیں کہ میں باقی کچھ بھی نہیں، معنی ہر جگہ ایک ہی ہے کہ میں الہ نہیں۔ اور الہ کا امکان کیسے پیدا ہو رہا تھا؟ دیکھیے جو مانگنے والا جو بھی مانگے گا اور حضور اسے نہ نہیں فرمائیں گے تو امکان تو پیدا ہوگا کہ کہیں یہ خدا تو نہیں۔ مانگنے والا جو بھی مانگے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے پالے۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حافظہ تنگ ہے، آپ سے چیزیں سنتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا جاؤ کسی حکیم کے پاس، فرمایا چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی، میری آقا نے ہوا سے ہاتھ بھرا، بھر تو چادر میں ڈال دیا۔ تو دیکھنے والوں کو کچھ نظر آیا ہوگا؟ بولیے بھئی ایسے ہاتھ بھر کے ڈال دیں تو دیکھنے والے کو کیا نظر آیا؟ مگر دیکھنے والوں کو نظر نہیں آیا، یقین پھر بھی کامل تھا، وہ تھے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والے کہ میرے آقا نے یقیناً اس میں کچھ دیا ہے۔ تو چادر میں ڈال دیا، فرمایا اب اسے لپیٹ کر سینے سے لگاؤ۔ تو لپیٹ کر سینے سے لگایا۔ وہ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن جو بھی سنا ہے مصطفیٰ سے کچھ نہیں بھولا۔ یاداشت کا عالم یہ ہو۔ تو دیکھیے کہ یعنی حافظہ مانگنا چاہتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں آئے اور وہ مل رہا ہے اور مل گیا ہے۔ کوئی اور شے کا سوال، کوئی ایک صحابی وہ بھی آئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام بکریاں چرائے، اور اتنا بکریاں تھیں آقا علیہ السلام کے پاس اس وقت کہ پہاڑ کی درمیان جو وادی ہوتی ہے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان، وہ سارا ہی بھرا ہوا تھا بکریوں سے، اتنا مال تھا۔ تو وہ شخص آ گیا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ذرا سادگی کو بھی دیکھیے گا۔ تو وہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ساری بکریاں آپ مجھے دے دیں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کی سادگی کو دیکھ کر کچھ اور نہیں کہا، فرمایا اگر یہ بکریاں لے کر تم ایمان پر آپ میں آتے کلمہ پڑھتے ہو تو آ جاؤ، یہ بکریاں کیا ہیں؟ یہ تو تم نے کچھ بھی نہیں مانگا ہے مصطفیٰ سے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جاؤ یہ تمہاری ہیں، ساری لے جاؤ۔ وہ خوش، اتنا خوشی سے خوش ہو گیا اور پھولے نہیں سما رہا تھا، وہ خوش ہو گیا اتنی ساری بکریاں لے کر۔ وہ کلمہ پڑھتا ہوا واپس اپنے قبیلے کی طرف گیا اور اس نے کہا لوگو آؤ آؤ ادھر آؤ، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے رہتے ہو، اللہ کی قسم میں نے انہیں ایسے دیکھا ہے، وہ اتنے سخی ہیں، اتنے فیاض ہیں کہ وہ جب دینے پہ آتے ہیں یہ پتہ نہیں کرتے کہ پیچھے کچھ بچا بھی ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ، وہ تو ایسے سخی۔ تو آپ دیکھیں کہ مانگنے والوں نے جب بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے مانگا انہیں مل گیا۔ پھر ایک صحابی نے جنت مانگ لی۔ جنت مانگنے والے کو بھی حضور نے یہ نہیں کہا بھی اس کا فیصلہ تو مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، خاتمہ بالخیر ہو، پھر حساب کتاب ہو، پھر فیصلہ ہو۔ تو جو بھی مانگے اور حضور کی بارگاہ سے مل رہا ہو تو امکان تو پیدا ہو رہا تھا کہ کہیں یہ الہ تو نہیں، جو بھی مانگے وہ اختیار میں ہے، جو بھی مانگے وہ مل ہے، جو بھی مانگے وہ مل جائے۔ تو اس کی نفی کے پیش نظر فرمایا جا رہا تھا واللہ یؤتی وانما انا قاسم، میرے دروازے سے جو بہ رہی ہے ساری خیرات اور میرے در انور سے جو چشمے بہ رہے ہیں کہ جو بھی مانگتا ہے وہ اپنی مراد کو پاتا ہے۔ میری ان عطاؤں کو دیکھ کر، میرے ان خزانوں کو دیکھ کر مجھے الہ نہ سمجھنا، یہ خزانے اللہ کے ہیں، میں تو صرف تقسیم کرنے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور انما بعثت معلما، یہاں انما کیوں لگایا؟ کہ حضور سے جب بھی کسی نے کوئی شے پوچھی میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا یہ مجھے پتہ نہیں، یہ مجھے علم نہیں، یا اس کا بھی ٹھہر جاؤ۔ وہ جو بھی پوچھا حضور نے بتا دیا۔ تو جس کو ایک طبقہ تھا جسے حضور کے علم پر اعتراض تھا تو
تو اس نے کہا جی دیکھو باتیں معاذاللہ آسمانوں کی کرتے ہیں اور پتہ ہمارا ہی نہیں کہ ہم دل سے مومن ہیں سے نہیں ہیں. پیچھے کھڑے ہو کر کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ہم منافق ہیں، ہم تو ایمان لائے نہیں. تو آسمانوں کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں اور ہمارا پسند پیچھے کھڑے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے پھر جلال میں آئے، سب کو جمع کیا، فرمایا بیٹھو. پھر آقا علیہ السلام نے اپنے علم کا اظہار فرمایا. پھر وہ حدیث اتنا طویل ہے کہ آقا علیہ السلام نے صبح سے لے کر ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک بس نماز پڑھتے تھے، پھر بیان جاری رہتا تھا. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں جب سے کائنات کی ابتدا ہوئی تھی تب سے لے کر جنت میں جانے والوں کے جنت میں جانے تک اور دوزخ میں جانے والوں کے دوزخ میں جانے تک میرے آقا نے سارے احوال کائنات کے بتا دیے. اور پھر وہ صحابہ کہتے ہیں جس نے سب سے بڑا عالم وہ تھا جس نے اس میں سے زیادہ یاد کر لیا تھا. تو پھر اس میں کسی نے کھڑے ہو کر پوچھا اچھا اگر اتنا علم ہے تو بتائیں مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ہونے کی ضرورت نہیں ہوئی. اور اسی طرح ایک صحابی تھے، ان کے نسب کے بارے میں زمانہ جاہلیت تھا، اعتراض چلا آ رہا تھا بھی یہ فلاں کے نطفے سے ہے یا فلاں کے نطفے سے ہے. تو اس صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نسب تو بتائیے. آپ نے فرمایا فلاں. دیکھیے یہ کتنا مخفی معاملہ ہے، کون کس کے نطفے سے ہے، یہ کتنا سیکریٹ اور مخفی بات ہے چھپی ہوئی. تو آقا علیہ السلام نے بھی بتا دی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کے دروازے انور سے اتنا علم بہ رہا ہو اور علم چل رہا ہو، جو پوچھیں وہ بتا دیں، جو پوچھیں وہ بتا دیں، اور علم کی مخفی اور ظاہر ساری باتیں آقا علیہ السلام بتا رہے ہوں، تو آگے امکان تو پیدا ہو رہا تھا کہ یہ علم تو اللہ کا ہوتا ہے، یہ تو شان اللہ کی ہے کہ وہ ہر علم جانتا ہے، وہ چاہے چھپا ہو یا مخفی ہو، وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو. یہ شان تو فقط معبود الہی کی ہے، اللہ کی ہے کہ وہ سب جانتا ہے. تو یہ بھی تو جانتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا انما بعثت معلما، میرے علم کو دیکھ کر مجھے الہ نہ سمجھنا، مجھے کیونکہ اس نے پڑھا کے بھیجا ہے اس لیے تمہیں پڑھا رہا ہوں، مجھے اس نے بتا کے بھیجا ہے اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں. میرے علم کی وسعتیں دیکھ کر مجھے سجدے نہ کرنے لگ جانا، علم میرا تو اسی کی عطا ہے، میں صرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے مجھے معلم سمجھنا الہ نہیں سمجھنا، مجھے قاسم سمجھنا الہ نہیں سمجھنا. سبحان اللہ.